السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے سورہ بقرہ کی 235 نمبر آیت کو آج دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ تمہارے لیے نکاح کی پیشکش یا دل ہی میں پوشیدہ ارادے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم بعد میں ان سے تذکرہ کرو گے، لیکن فی الحال کوئی خفیہ وعدہ بھی نہ لو، صرف کوئی نیک بات کہہ دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب تک مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے عقد نکاح کا ارادہ ظاہر نہ کرنا۔ یہ یاد رکھو کہ خدا تمہارے دل کی باتیں خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو، اس کی پرواہ کرو، اس کا خیال کرو۔ یہ جان لو کہ وہ غفور بھی ہے، وہ حلیم اور بردبار بھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، اس آیت میں الرستم کا لفظ ہے، الرستم کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اشارے اور کنایے سے باتیں کرنا، بالکل کھل کر صراحتی انداز میں نہیں۔ اور خطبہ کا مطلب ہے رشتہ دینا، یعنی رشتہ دینا کسی شادی کے لیے۔ لہذا اس آیت مبارکہ میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ حالت عدت میں شادی کا اظہار کر لے انسان انڈائریکٹ طریقے سے، غیر مستقیم طریقے سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بالکل صراحت کے ساتھ نہ ہو بلکہ اشارے اور کنایے سے ہو۔ قول معروف کا مطلب یہ ہے کہ اشارے سے معاشرے کے لحاظ کو دیکھے، اونچ نیچ جو قانون معاشرے اور سماج میں، اسلامی معاشرے میں، اس کو دیکھتے ہوئے شادی کا اظہار بھی ہو جائے، یعنی اپنی شادی کے اظہار کو بھی کہہ دے، مرنے والے سے غم کا فراق بھی نہ ختم ہونے پائے، اس طریقے سے بیان کرے۔ مثلا یہ کہے اللہ تعالیٰ تمہارے شوہر کی مغفرت فرمائے اور تمہیں بھی صبر دے، اور پھر ساتھ میں جملہ بھی کہہ دے دوسرے بھی ہیں کہ جو تمہارے شوہر کی طرح تمہیں محبت دے سکتے ہیں، تم سے دوستی کر سکتے ہیں، تمہارا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے کی باتیں کر کے کہ اشارتاً کنایتاً انسان اپنی بات کو بھی رکھ دے اور غم کو بھی ہلکا نہ ہونے دے، ختم نہ ہونے دے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے اور انسان کی فطرت کا تقاضا ہے شادی کرنا، لہذا اگر عدے کی حالت میں بھی ہے تو بغیر مرحوم کا غم بھلائے ہوئے اشارے اور کنایے میں شادی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا پیغام خواہشوں اور جذبات پر، جو انسان کے نفس کی خواہشیں ہیں، جو فطرتاً جو خواہشیں انسان کے اندر ہیں، اس کو دبانا نہیں چاہیے، اس کو کچلنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے اس کو راستے پر لگانا چاہیے، صحیح جہت اور صحیح سمت اور صحیح راستہ اس کو دکھانا چاہیے۔ ہمیشہ نفس اور خواہشات سے خبردار رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے کہ انسان کو کسی غلط راستے کی طرف نہ لے جائے، بہکائے نہیں، اس کے اوپر توجہ رکھنا چاہیے۔ تیسرا پیغام، رشتہ دینے کے لیے حالات اور مناسب وقت کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ بیوہ کے لیے عدے کی حالت میں رشتہ دینا ادب اور حیا کے خلاف ہے، یہ ایک قسم کی بے ادبی اور گستاخی ہے، بے عزتی ہے، لہٰذا اس سے
پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ چوتھا پیغام، جو جانتا ہے کہ اللہ اس کے دل سے باخبر ہے، وہ اللہ جو اس کے انسان کے دل کی حالت کو جانتا ہے، وہ ہمیشہ دامن تقوی کو پکڑ کر رکھتا ہے، متمسک رہتا ہے، کبھی چھوڑتا نہیں ہے تقوی کو۔ پانچواں پیغام، تقوی کی وصیت، تقوی کی سفارش اور نصیحت۔ تقوی کی ضرورت ہر حال میں ہے، خاص کر شادی بیاہ اور رشتہ جوڑتے وقت ہمیشہ ہر حال میں جب ہم رشتہ جوڑ رہے ہیں، نئی رشتے کو، شادی کو آغاز کر رہے ہیں، تو اس وقت زیادہ ضروری ہے کہ انسان تقوی کا خیال کرے۔ اور اسی طریقے سے چھٹا پیغام، اللہ حلیم و بردبار ہے، اس لیے تمہاری بے صبری پر درگزر کرتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے۔ اے خدا، تمہیں اتنی جلدی ہے کہ تم بیوہ عورت کو بھی عدے کی حالت میں بھی تم اس سے رشتہ دینا چاہتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ تمہیں اس کام سے منع نہیں کیا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، بہت بڑا بخشنے والا، مہربان ہے، وہ حلیم و بردبار ہے۔ غفور حلیم یہاں پر آیا ہے، ان اللہ غفور حلیم، بردبار ہے خدا تعالیٰ۔ عملی پیغام، اگر معاشرے اور سماج میں بیوہ عورتوں کی فکر کی جائے اور ان کی دوسری شادی کی فکر کی جائے تو سماج سے برائیوں اور مشکلات کا بہت بڑا خاتمہ ہو سکتا ہے اور ہر انسان کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ خدایا ہمیں ان مشکلات میں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔